السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈا پور صاحب کا قافلہ ڈی چوک کی طرف رواں دواں ہے اور اب حکومتی حلقوں میں بھی پریشانی ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ قافلہ واقعی ڈی چوک پہنچے گا اور علی امین گنڈا پور صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ابھی تک تو جو شیلنگ ہے، جو حکومت کی طرف سے حربے اپنائے گئے تھے اس مارچ کو روکنے کے لیے اور اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے، انہوں نے بڑا بخوبی مقابلہ کیا ہے۔ پولیس کے جگہ جگہ جو قافلہ کے پی کے سے آ رہا تھا اس قافلے پر جگہ جگہ پر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، خندقیں کھودی گئی، شیلنگ کی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کے پی کے کی گورنمنٹ کی ریاستی مشینری بھی تھی، اس مشینری کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ خندقوں کو بھی ٹھیک کیا، ساتھ انہوں نے پولیس کی شیلنگ کا بھی مقابلہ کیا اور اس وقت علی امین گنڈا پور کا قافلہ ایک اچھے کراؤڈ کے ساتھ ڈی چوک کی طرف روانہ ہے۔ دوسری جانب حکومتی تیاریاں بھی بھرپور ہیں، ڈی چوک کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، وہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بلو ایریا میں موجود تھے، کل رات کو ادھر سے 30-40 لوگوں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں ڈی چوک آتے تھے اور پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا یا شیلنگ کے نتیجے میں وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ ڈی چوک میں تو اس وقت صورتحال مکمل حکومت کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ ڈی چوک کو مکمل نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے، رینجرز بھی ہے، ایف سی بھی ہے، فوج بھی ہے۔ ویسے بھی اسلام آباد کو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کل خیبر پختونخوا سے بھی فوجی دستے منگوا لیے گئے ہیں اور اسلام آباد میں ان کو ڈپلوئے کر دیا گیا ہے، یعنی کہ حکومت اسلام آباد میں کسی ایک شخص کو بھی انٹر نہیں ہونا دینا چاہتی۔ لیکن دوسری جانب علی امین گنڈا پور کا قافلہ اس وقت اسلام آباد اور ڈی چوک کی طرف رواں دواں ہے۔ کل رات انہوں نے انٹرچینج پر گزاری اور وہاں پر انہوں نے ایک سما باندھا ہوا تھا، پہاڑوں پر ان کو کارکنان موجود تھے۔ آج صبح وہ دوبارہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اسلام آباد کی جانب۔ اب جو اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے وہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں، ان کا پہلے وہ بہت زیادہ وارن کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام آباد نہ آئیں، اگر آپ اسلام آباد آئیں گے تو آپ یہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد کل محسن نقوی صاحب نے رات کے ایک بیان آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے اور اسلام آباد نہیں آئیں گے، لیکن یہ اسلام آباد آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کچھ صحافیوں نے رپورٹ کرنا شروع کی ہے، جو پرو گورنمنٹ صحافی ہیں، انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور اسلام آباد میں داخل ہو گئے اور ڈی چوک میں داخل ہو گئے تو وہ بطور وزیر اعلیٰ واپس نہیں جائیں گے۔ یہاں پر یا تو کے پی کے میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے یا پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو یہاں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو ان کے جو لوگوں سمیت اور ان کے قافلے سمیت ان کو کافی ریٹیلیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف اور علی امین گنڈا پور نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ پروٹیسٹ ہے، یہ لاسٹ پروٹیسٹ ہوگا اور ہم ڈی چوک بھی جائیں گے، ہم وہاں پر احتجاج نہیں کریں گے بلکہ دعویٰ بولیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت پورے پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوکل سطح کے کارکنان ہیں وہ موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لاہور میں بھی دفعہ 144 نافذ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مینار پاکستان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان پر بھی احتجاج کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جو بھی ویژول سامنے آ رہے ہیں، جو گورنمنٹ کی تیاری ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی تیاری ہے، دونوں چیزیں ہی اسٹیٹ کے لیے خوش آئند نہیں ہیں، کیونکہ گولی چلے گی، ایک طرف گولی چلے گی تو دوسری طرف بھی ریٹیلیشن ملے گی، تو یہاں پر خون بہے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا۔ وہ کیونکہ اسٹیٹ بھی ایکسٹریم پر چل رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایکسٹریم پر چل رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان ہو کہ آپ ایک گولی چلاؤ گے تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے، اور حکومت اس کا بار بار اظہار بھی کر رہی ہے کہ جو قافلہ آ رہا ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور ادھر سے سامنے اسٹیٹ پولیس سامنے ہوگی، ادھر سے وہاں سے اسلحہ ہوگا، تو ایک سول وار کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس کا بینیفیشری جو مرضی ہو، لیکن پاکستان کے لیے صورتحال بہت ہی سنگین اور بہت ہی بری ہوگی، کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، جس میں بھارتی وزیر خارجہ بھی پاکستان آنے جا رہے ہیں 15 سال کے بعد۔ ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان سے ابھی رخصت ہوئے ہیں، تو یہ ساری سچویشن پاکستان کا بہت بیڈ امیج کریٹ کرے گی، اور اسلام آباد دارالحکومت میں گولیاں چل رہی ہوں گی، لوگ مار رہے ہوں گے، تو یہ پاکستان کے لیے ویژولز بہت ہی خطرناک ہوں گے۔